السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم فی شان عظمت و رفعت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام علی نورہ المنیر سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وحبائه وقدامه وشهداء محبته وأولياء أمته وابنه الكريم سيدي والشيخي ومرشدي شيخ أبو محمد میرا محی الدین الغوث العظم الجیلانی اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل قدر احترام معزز مشائخ اکرام علماء اکرام حاضرین جلسہ بالخصوص عزیز من پیر سید شاہ یحییٰ نبیرہ قادری المعروف شعیب بابا حفیظہ اللہ، جانشین حضرت پیر سید شاہ مصطفیٰ نبیرہ قادری کمال پاشا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، ناظم اجلاس فصیح نظامی صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھرپور تعارف کرایا. یقیناً اس خانقاہ سے میرا بڑا گہرا اور قدیم تعلق ہے. جو مجلس قادریہ کے بزرگ ارکان ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 27 سال سے اس خانقاہ میں میرا آنا ہے. بیچ میں میری اپنی مصروفیت کی وجہ سے ایک بڑا گیپ بھی آیا ضرور ہے، لیکن حضرت کمال پاشا علیہ رحمت الرضوان کی محبت نے اس کمی کو، اس گیپ کو بھی ختم کر دیا. اور یہ جو استقبال ماہ رمضان و جشن ولادت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلسہ ہے، اس میں تیسری مرتبہ میری حاضری و شرکت ہے. ناظم اجلاس نے کہا کہ میرے خطاب سے مستفید ہوں گے، تو میں نے اسی وقت ان کو کہا کہ میں خطاب کر کے مستفید ہوتا ہوں، کیونکہ کچھ جلسے ہوتے ہیں
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، لیکن جو جشن غوث اعظم کا ہو اور ان کی اولاد کر رہی ہو، وہاں استفادہ پہنچایا نہیں جاتا بلکہ مستفید ہوا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کی اس جلسے میں آپ اور ہم حاضر و شریک ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جلسہ استقبال ماہ رمضان جشن ولادت سیدنا غوث اعظم ہے۔ اگر میرے اپنے الفاظ میں یہ کہوں کہ دو چاند کے استقبال کا جلسہ ہے، ایک چاند رمضان کا ہے اور ایک چاند اہل بیت کا ہے۔ ان دونوں کے شروع ہونے کی خوشی میں اس کے استقبال کے لیے ہم حاضر و شریک ہیں۔ عزیزان گرامی، ناظرین اجلاس نے اس خطبہ استقبالیہ میں اس جلسے کی اہمیت بتائی اور افادیت بتائی اور اس کی قدامت بتائی، اور پیشرو مقرر نے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے بھی کچھ بیان کیا، رمضان شریف کے حوالے سے بھی کچھ بیان کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ استقبال ماہ رمضان یہ جو عنوان ہے، یہ عنوان نہیں بلکہ سنت نبوی کا اعلان ہے، کیونکہ رمضان کا استقبال کرنا خود میرے آقا کی سنت ہے، اور رمضان کا استقبال کرتے ہوئے لوگوں کو اس کا احساس دلانا حضور کی سنت ہے، اور رمضان کا فائدہ بتانا یہ حضور کی سنت ہے۔ تو میں نے جو کہا کہ ہم استفادہ پہنچانے نہیں بلکہ مستفید ہونے آئے ہیں، تو ایک ساتھ کئی سنتوں پہ عمل کرنے کو ہمیں مل رہا ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی انجمن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آقا کریم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو، جانتے ہو تم کس سے ملاقات کر رہے ہو، کون تم سے آ کے مل رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ استقبال کرتا ہوں اس مہینے کا جس کے آتے ہی جو رات آئے گی اللہ بے شمار بندوں کی مغفرت فرمائے گا، شیاطین جکڑ دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ عزیزان محترم، ایسا مقدس رحمت والا برکت والا مہینہ ہم پر شروع ہونے والا ہے، اور عزیزان گرامی یہ مہینہ آتا ہے تو یہیں سے رمضان کے روزوں کا آغاز ہوتا ہے، جو روزوں کے مقصد کو اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہم کو سلامتی کے ساتھ رمضان سے ملائے، اور عزیزان گرامی رمضان سے ملنے کی تمنا کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ رجب کے مہینے سے حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ تو جس مہینے سے ملنے کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہ کے فضل سے ہم اس مہینے سے ملنے والے ہیں، اور عزیزو ہم اپنی قسمت پر کتنا ناز کرے کم ہے، کتنا فخر کرے کم ہے۔ ہمیں دین ملا تو دین اسلام، نبی ملا تو سید الانبیاء والمرسلین، کتاب ملی تو قرآن، اور مہینہ ملا تو سید الشہور، مہینوں کا سردار۔ اب اور ذرا نیچے آئیے، ہم امت بنے تو خیر امت،
ہمیں ہمارا پیر ملا ہے تو سلطان الاولیاء، نہ اس کی مثال ہے نہ اس کی مثال ہے۔ اور عزیزان گرامی، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، قطب الاقطاب ہیں۔ شعیب بابا اس بارش کو لے کر تھوڑا فکر مند ہوئے۔ عصر کی نماز کے بعد پاشا نے کہا کہ صاحب دعا کریے، بارش نہیں۔ بولا یہ دعا کون کریں گے، جلسہ غوث اعظم کا ہے۔ اب بارش شروع ہو گئی، جلسے کی جگہ منتقل ہوئی اور فکر ہو گئی۔ اب میں پاشا کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتاؤں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی اپنی مرضی سے آپ کے قریب ہو سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے آپ سے دور ہو سکتا ہے۔ کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ اپنے گھر سے نکل کر جامع مسجد تشریف لے جاتے بغداد کی، اور ہر جمعہ ایک خادم جو ہمیشہ آپ کے ساتھ لگے رہتے، وہ آپ کو نکلنے سے پہلے جوتے پہناتے، اور جوتے پہناتے بھی ساتھ باہر نکلتے، اور جیسے ہی باہر نکلتے لوگوں کا ہجوم، کوئی ادھر سے آ کے قدم بوس ہو رہا، کوئی ادھر سے آ کے قدم بوس ہو رہا، کوئی دس بوس ہو رہا، کوئی دور سے ہی اشارے سے ہاتھ لے کے چوم لے رہا، استلام کر رہا۔ اتنے لوگ آتے، یہ دھکوں میں پیچھے رہ جاتے، غوث اعظم آگے ہو جاتے۔ ہر جمعہ یہی معمول، تو ان کو ایک دن لگا کہ کیا دھکے کھاتے ہوں۔ میری بھی تمنا ہے کبھی غوث اعظم کے ساتھ میں مسجد تک جاؤں۔ یہ کب سوچا انہوں نے؟ جب جوتے پہنا رہے تھے، جوتے پہناتے سوچا میری تو بڑی تمنا ہے کہ کبھی غوث اعظم کے ساتھ مسجد تک جاؤں، لیکن ہمیشہ دھکے پیچھے سوچنا تھا۔ غوث پاک مسکرائے۔ سرکار غوث پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ دل میں اٹھنے والے خیالات، پڑھنے والے خواب، ہر چیز آپ کے آ جاتی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی۔ واز فرما رہے غوث پاک، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ کرامت یہ تھی کہ سامنے والا جو آواز سنتا، پیچھے والا بھی وہی آواز سنتا۔ ہم یہ مائک کے محتاج ہیں، غوث اعظم مائک کے محتاج نہیں تھے۔ اب 70,000 مجمع کو کچھ لوگ بڑے پریشان، بڑے حیران ہوتے، بھائی 70,000 مجمع کو سامنے والا جو آواز سنا وہ پیچھے والا کیسا سنتا؟ بھائی بڑی تحقیق اس کے اوپر، پادریوں کا بڑا مذاق اڑایا جاتا۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم میرا گھر تیار کرو۔ گھر تیار ہوا، بیٹے کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے گھر بنائے، کعبہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا اللہ تیرا حکم تھا گھر بنانے کا، بنا دیا، تیرا گھر ہے، تو رہتا نہیں، مکان و مکانیت سے پاک ہے، اب یہ گھر کہیں کو؟ بولے لوگ دور دور سے آئیں گے، طواف کریں گے، حج کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا یہ جنگل بیابان میں، پہاڑوں کے بیچ میں دور دراز، نہ کوئی آتا نہ جاتا، یا گھر بنا تو معلوم کیسا آنا لوگوں کو؟ تو اللہ فرمایا ابراہیم یہ تم بتاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مولا اب میں بتانے لگوں تو زندگی بڑی طویل ہونی پڑے گی، ایک ایک کو جاؤ بتاؤ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے آواز دو، آؤ اللہ کے گھر کی طرف۔
آؤ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کے لیے. تو عزیزان گرامی جو پیدا ہو چکے تھے انہوں نے بھی وہ آواز کو سنا، جو دنیا سے گزر چکے تھے انہوں نے بھی آواز کو سنا، جو دنیا میں قیامت تک آنے والے تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا. اور عزیزان گرامی عالم ارواح میں سے بھی جس نے جواب میں لبیک کہا اللہ نے اس کے مقدر میں حج لکھ دیا. کیسا پہنچی؟ حضرت ابراہیم نے خود سے نہیں کہا تھا، اللہ کے کہنے پہ کہا تھا تو آواز ہر جگہ پہنچی. جب اللہ کے لیے بولا جاتا تو آواز پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب غوث اعظم باز کر رہے 70,000 نہیں بلکہ 70 لاکھ بھی ہوتے تو غوث اعظم اللہ کے لیے بول رہے تھے، سامنے والا بھی سنتا پیچھے والا بھی سنتا. یہ غوث اعظم واز ہو رہا، اچانک واز روک دیے، واز روکے منبر چھوڑ دیے اور دبے قدموں سے چلتے ہوئے اپنے مرید کے پاس جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو. مرید کو خبر ہی نہیں، اونگ لگ گئی، اونگ لگی. اب غوث پاک ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے، سارا مجمع پڑا ہے نا، بھئی آج ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا کہ کبھی واز تو روکتے نہیں، آج واز بھی روک دیے، منبر بھی چھوڑ دیے، منبر سے اتر گئے، مرید کے پاس جا کے خادم کے پاس جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. خادم کو پتہ ہی نہیں، نیند میں ادب سے کھڑے ہوئے ہیں غوث پاک. تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک واپس منبر پہ آئے اور جیسے غوث پاک منبر کی طرف آئے آزو بازو والے بولے کیا ہو گیا، سو رہے ہیں. غوث پاک کا آواز. اب ان کی آنکھ سے آنسو گئے. کسی نے پوچھا حضور یہ معاملہ کیا تھا؟ واز کرتے کرتے کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ واز کو روکتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوران واز منبر کو چھوڑ دیں. آج یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ واز بھی روک دیے، منبر بھی چھوڑ دیے اور مرید کے بازو ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. تو غوث پاک نے فرمایا میرا واز سنتے سنتے اس کو نیند آ گئی. نیند کیا آ گئی؟ حضور اس کے خواب میں آ گئے. کہ میں نے دیکھا کہ اس کے خواب میں حضور آئے ہیں، میں جا کے ادب سے کھڑا ہو گیا. جب تک اس کے خواب میں حضور رہے میں وہیں کھڑا ہوں. کچھ نہیں چھپتا غوث پاک. سرکار یہ سلسلہ چلا، صبح کمزور لاغر ناتوان ہوئے، کسی طرح فجر پڑے اور آگے غوث پاک کی مجلس میں سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب سر جھکا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ خیال ستا رہا کہ میں غوث اعظم کا غلام ہو کے میرے خیالات اتنے گندے، غوث اعظم کا غلام ہوں اور ایسے گندے خواب مجھے پڑتے. بیٹھے میں سر جھکا کے غوث پاک ان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے. فرمایا ادھر کیا ہوا؟ بولے حضور رات بھر یہ حالات رہے، پریشان رہا. بولے پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ کا شکر ادا کر. ہم نے جب اپنے مریدوں کی تقدیر کو دیکھا تو جب تیری تقدیر ہم نے دیکھا تو کئی عورتوں کے ساتھ تو گناہ کرنے والا تھا. ہم نے اللہ سے دعا کی اور تیرے گناہوں کو اللہ نے خواب میں بدل دیا. اب زندگی بھر تو گناہ سے محفوظ ہو گیا. یہ سرکار غوث اعظم ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے غوث اعظم سے. اور یاد رکھو اس جاگیر میں آج ہم
غوث اعظم کی محبت میں حاضر و شریک ہیں، یہ بھی غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب لوگ بولیں گے غوث اعظم گزر گئے نا، وصال ہو گیا نا، اب کیا؟ بولے ابھی غوث اعظم نے فرمایا مریدی لا تقف اللہ ربی، یہ صرف اس وقت کے مریدوں کے لیے نہیں تھا کہ میرے مرید ڈر مت، اللہ تو میرا رب ہے، یہ قیامت تک کے لیے تھا۔ اور غوث اعظم نے فرمایا قیامت تک جو بھی مجھے اپنا پیر مان لے میں اس کو اپنا مرید مانتا ہوں۔ غوث اعظم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب جوتا کو پلاتے پلاتے ان کو خیال آیا کاش کسی جمعہ کو لوگ نہ آئیں اور میں غوث اعظم سے چھپ کے جامع مسجد پہنچوں۔ غوث اعظم مسکرائے، جوتے پہنے باہر نکلے۔ اب یہ بھی ساتھ ساتھ آج منظر بدلا ہوا ہے، نہ کوئی ادھر سے آ رہا، نہ کوئی ادھر سے آ رہا، نہ کوئی قدم بوسی کر رہا، نہ کوئی دست بوسی کر رہا، نہ کوئی لباس بوسی کر رہا، نہ کوئی دیدار کر رہا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ اور غوث اعظم بڑی شان سے جامع مسجد کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں اور یہ ساتھ میں غوث پاک کے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک دل میں خیال آیا، اب وہ سب بھول گئے، بولے ہر جمعہ کو اتنی پبلک آتی تھی، کوئی قدم بوسی کرتا تھا، کوئی دست بوسی کرتا تھا، کوئی دیدار کر لیتا تھا تو ان سے، کوئی لباس چون لیتا تھا، میرے کو دھکے ہو ملتے تھے۔ آج کچھ بھی نہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب خیال آیا کہ ہو سکتا شاید میرے پیر کی روحانیت میں کوئی کمی آ گئی، شاید ہر جمعہ اتنے لوگ آ جاتے تھے، آج کوئی بھی نہیں آ رہا، کوئی دست بوسی نہیں، کوئی قدم بوسی نہیں، کوئی دیدار نہیں، کوئی لباس بوسی نہیں، کوئی دھکا نہیں، سب اپنے اپنے کام میں مصروف۔ شاید میرے پیر کا روحانی مقام کم ہو گیا، اتنا خیال آنا تھا۔ غوث پاک رکے، مسکرا کے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، ادھر سے کوئی گرا، ادھر سے کوئی گرا، پھر دھکوں میں انہوں دور غوث اعظم آگے۔ جامع مسجد کی سیڑھی پہ پہنچے، غوث پاک رکے، فرمایا اس کو بلاؤ۔ مجمع ہٹا، آئے، پیٹھ پہ ہاتھ مار کے بولے تاب نہیں لا سکا۔ ارے تو نے خواہش کی تھی کہ کبھی میرے ساتھ جمعہ کو آئے، تیری خواہش کا میں نے لحاظ رکھا تو میرے روحانی مقام پہ شک کرنے لگا۔ سن، اللہ نے عبد القادر کی ہاتھ میں اپنے بندوں کے دل دے دیے ہیں، جس کو چاہے قریب کرتا ہوں، جس کو چاہے دور کرتا ہوں۔ شعیبہ کے حوالے سے یہ بات میں نے عرض کی کہ کوئی آیا ہے تو خود سے نہیں آیا، غوث اعظم نے بلایا ہے۔ اب یہاں ایک صاحب ہے جن کو بڑی دیر سے بلایا، اور جو نہیں آیا کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جو نہیں آیا اس کو کسی نے روک لیا، نہیں آیا تو وہ خود رک گیا۔
غوث اعظم کا جب نام آتا ہے تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. جسے غوث پاک بلاتے ہیں وہ آتا ہے، جسے روکتے ہیں وہ رک جاتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز اشرف ہیں، بڑا مقام ہے، بڑی شان والے ہیں. باز اشرف غوث پاک سرکار کو فرماتے ہیں میں باز اشرف ہوں. باز اشرف ہوتا کیا بھی؟ چمکتا ہوا باز، چمکتا ہوا باز. عام طور پر باز جو ہوتے ہیں وہ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں، بادامی رنگ کے ہوتے ہیں، قریب قریب سیاہی مائل باز ہوتے ہیں. لیکن ایک بڑا نادر و نائب باز ہوتا ہے جو بالکل سفید ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے برفیلی علاقوں میں. اور بڑا پاورفل. عام طور پر جو باز رہتے ہیں ان کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو باز ہوتا باز اشرف، چمکتا ہوا باز، سفید باز، اب اس کو آپ انلمیٹڈ بولتے ہیں. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں اس وقت کہ میں باز اشرف ہوں، اور آج جغرافی چینل بتا رہا ہے کہ باز اشرف ہوتا کیا ہے. برفیلی علاقوں میں ایک باز ہوتا ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے، اس کو اڑتا ہوا کوئی دیکھ نہیں سکتا. وہ زمین سے اٹھا تو راکٹ کی طرح آسمان کی بلندیوں میں جاتا ہے، اور جب آسمان کی بلندیوں میں جاتا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب اتنی اونچائی پر دور دور تک کوئی میرے لیول کا نہیں ہے، جب وہ باز سیدھا ہوتا ہے اور سیدھا ہو کر اپنے پروں کو ایک بار پھڑپڑاتا ہے. جغرافک چینل بولتا ہے کہ جب وہ باز ایک مرتبہ پھڑپڑاتا ہے تو اتنی بھیانک آواز آتی ہے، کئی کلومیٹر تک اگر اس کی رینج میں کوئی دوسرا پرندہ ہے تو اس کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ زمین پہ آ گرتا ہے. اب سمجھ میں آیا باز اشرف کیا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں باز اشرف ہوں، اور یہی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بڑا بلند مقام دیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے برابر کوئی ہو جائے گا اور کسی کو مجھ پر قیاس بھی نہ کرے. میں وہ ہوں کہ اللہ نے جس کو بڑا بلند مقام دیا ہے. یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان گرامی، آپ کے جشن ولادت میں ہم حاضر و شریک ہیں. یہ اہل بیت کا، بنجتن پاک کا، دنیا ولایت کا وہ چاند ہے جو ابھی ماں کے گود میں ہے، دودھ پیتی حالت میں ہے، امت کی رہنمائی و رہبری کا کام کر رہا ہے. سرکار غوث پاک پیدا ہوئے 29 شعبان المعظم کو. رمضان شروع ہو گیا. اب رمضان جب ختم ہوا تو گیلان کے علماء کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ 29 دن ہو گئے ہیں، چاند دکھا نہیں دکھا. اگر چاند دکھ جائے تو عید کرنی ہوگی، اگر چاند نہیں دکھا تو روزہ رکھنا ہوگا. اب بڑے مخمصے میں پھنس گئے کہ کرے تو کیا کریں. مختلف ٹولیاں بنائی گئی، مختلف جماعتیں بنائی گئی، بڑا مشورہ کیا گیا، لیکن کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. تو کسی نے اٹھ کے کہا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی آل میں ایک شہزادہ اس شان سے جلوگر ہوا ہے کہ پیدا ہوتے ہی دوسرے دن سے وہ روزہ رکھا ہوا ہے، چلو ان کے در دولت پر. عزیزان گرامی، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا در ہے، اور اس در کو اس در سے نسبت ہے جو ہر دور میں دنیا کے لیے سلامتی اور امن کا درس جس کو ملا ہے.
اس در کو اس در سے نسبت ہے جہاں سے دنیا کو ہدایت ملی ہے، جہاں سے رہبری ملی ہے، جہاں سے رہنمائی ملی ہے۔ اور عزیزان گرامی بات کچھ اور آگے کروں تو یہ وہ در ہے جس گھر سے دنیا کو قرآن ملا ہے۔ غوث پاک ہر دور میں رہنمائی، کبھی بارش رک گئی، مخلوق آ گئی غوث پاک کے پھوپھی کے گھر پہ، سیدانی کچھ کیجیے۔ بولے میں کیا کروں؟ بولے آپ کے نانا کی امت بڑی پریشان ہے، قحط آ گیا ہے، بارش رکی ہوئی ہے۔ چاند کے مسئلے کو لے کے علماء گھر پہ آئے، در پہ آئے، تو اس در پہ آنا مسلمانوں کے لیے کوئی نیا کام نہیں تھا، پھوپھی کا در ہے، کچھ کیجیے۔ پھوپھی نے فرمایا میں کیا کر سکتی ہوں؟ بولے بس اللہ کے بندوں کی مصیبت تو اسی در سے دور ہوتی ہے، اسی گھر سے دور ہوتی ہے۔ اور عزیزو، جب تک امت کا یہ مزاج رہا کہ اس گھر سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس در سے آفتیں اور ملامتیں دور ہوتی رہی، جب تک امت کو یہ سبق یاد رہا، امت کبھی مصیبت زدہ نہیں رہی، امت کبھی پریشان نہیں رہی۔ اب امت ادھر ادھر اپنا سر پٹکنے لگی تو مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا، پریشانیوں کی آمد شروع ہوئی، آفتوں نے گھیر لیا، اور ایک کتاب خرید کے اس کو دیکھ کے تعویذ لکھ کے بٹنے لگی۔ مصیبتیں دور نہیں ہوتی بلکہ ان مصیبتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مصیبتیں ختم ہوتی ہیں نبی کی آل کے گھر پہ پڑے رہنے سے، نبی کے آل کے در کے آنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، آفتیں دور ہوتی ہیں۔ کوئی کتنا اپنی تصویر پھیر لے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، رسول پاک کی آل کا در وہ ہے کہ جہاں آنے والے کو منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے درد دور ہو جایا کرتے ہیں۔ اور امت کے لیے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ہمیشہ یہی کرتی رہی امت۔ کبھی مولا علی کے در پر، کبھی سرکار حسن کے در پر، کبھی سرکار حسین کے در پر، کبھی امام زین العابدین کے در پر، کبھی سیدنا امام باقر کے در پر، کبھی سیدنا امام جعفر کے در پر۔ امت نے آل کا در کبھی نہیں چھوڑا، اور جس نے چھوڑا مصیبتوں میں گرفتار ہوا۔ آ گئے، پھوپھی نے فرمایا میں کیا کروں گے؟ بولے اسی در سے تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، آپ ہی کچھ کیجیے، آپ ہی پہ بھروسہ ہے۔ ہم کو پوچھنے والا کون ہے؟ یا تو نبی پوچھے یا نبی کی آل پوچھے، بس ہماری مصیبت دور کیجیے۔ سرکار غوث پاک کی پھوپھی نے نماز استسقاء وغیرہ سب پڑھی جا چکی، دعائیں تو بہت ہو رہی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نے اپنے گھر کے صحن کو جھاڑو لیے، صحن کو جھاڑا، جھاڑو کو بازو رکھا، اللہ سے کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیری بندی نے اپنے آنگن کو جھاڑا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کر دے، پانی کا چھڑکاؤ کر دے۔ ادھر یہ کہا آپ نے، بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب بارش ہوئی ایسی ہوئی، ایک دن بارش، 2 دن بارش، 3 دن بارش، مسلسل بارش۔ اب ندیاں بھر گئیں، تالاب بھر گئے، کنویں بھر گئے،
گلیاں چلنے کے قابل نہیں رہی، میدان تالاب میں بدل گئے۔ اب پھر پریشان ہوئے لوگ، بولے اب کیا کریں؟ بولے جن کی وجہ سے ہوا چلو انہی کے پاس چلتے۔ پھر آ گئے غوث اعظم کی پھوپھی کے پاس، بولے اب کیا ہے؟ بولے اب بارش رکنا۔ بولے یہ کیا تماشا لگا رکھا؟ بولے نہیں، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، جیسا شروع ہوا تھا ویسے ہی رکنا۔ غوث اعظم کی پھوپھی نے گھر کے اندر گئی، اپنا دوپٹہ نکالا، اسے برتن میں بھگویا اور چھت پر پھیلایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تیری بندی نے اپنا دوپٹہ دھویا ہے، مولا اسے سکھا دے۔ اب بارش کا نام و نشان نہیں بلکہ سورج نکل آیا۔ یہ غوث اعظم کا گھر ہے کہ جس کے در کا سب کو پتا ہے کہ جو مسئلہ کہیں حل نہیں ہو سکتا وہ غوث اعظم کے در پر چلو، نبی کی آل کے در پر چلو، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آئے غوث اعظم کی اماں جان کے در پر اور کہا، سیدانی رحم کیجئے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، اگر چاند ہو گیا ہے تو پھر ہم کو کل عید کر لینی ہے، اگر چاند نہیں ہوا ہے روزہ رکھ لینا ہے۔ سرکار غوث پاک کی والدہ نے فرمایا، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور کل سحری کر کے فجر پڑھ کے آنا، تب بتاؤں گی کہ عید کرنی ہے یا روزہ کنٹینیو کرنا ہے۔ لوگ واپس ہو گئے، گھروں کو گئے، سحری کیے، فجر پڑھے، پھر در غوث اعظم پر جمع ہو گئے۔ غوث اعظم کی والدہ برآمد ہوتی ہے، فرماتی ہے، جاؤ عید کرو، آج میرے عبد القادر نے فجر کی نماز کے بعد دودھ پی لیا ہے۔ یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر ہیں، بڑی شان والے پیر ہیں، بڑی عظمت والے پیر ہیں، اور ایسے پیر ہیں کہ آپ کی زندگی کا، آپ کی حیات کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی جو واقعہ بیان ہوا تھوڑی دیر پہلے کہ سرکار غوث پاک جب وعد کرتے تو 70,000 کا مجمع ہوتا، سامنے والا جو آواز سنتا پیچھے والا بھی وہی آواز سنتا۔ اس کی وجہ میں نے بتائی کہ آپ نے اللہ کے لیے کہا، اب اللہ کے لیے کیسے کہا یہ بھی سن لو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بھی وعظ نہیں فرماتے ہیں، بالکل بھی خطاب نہیں فرماتے ہیں، بالکل بھی کسی کو نصیحت نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، عبد القادر اے میرے بندے کچھ بول تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو، کچھ بول تاکہ لوگ صراط مستقیم کو پا سکیں، کچھ بول کہ لوگ ہدایت کے راستے پر چل سکیں، کچھ بول تاکہ لوگوں کی کچھ رہنمائی و رہبری ہو۔ سرکار غوث پاک خاموش ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، عبد القادر تجھے تیرے رب کی قسم کچھ بول۔ تو سرکار غوث اعظم منبر پر بیٹھتے ہیں، جب منبر پر بیٹھتے ہیں تو سامنے حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، عبد القادر بیٹے اپنا منہ کھول۔ سرکار غوث پاک اپنا منہ کھولتے ہیں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک لیتے جاتے ہیں اور سرکار غوث اعظم کے منہ میں ڈالتے جاتے ہیں۔ جب 7 مرتبہ ہوا، حضور پلٹے، حضور جہاں روانہ ہوئے وہی مولائے کائنات کی آمد ہوئی۔ بیٹے عبد القادر منہ کھول، مولائے کائنات نے فرمایا۔ غوث پاک نے اپنا منہ کھولا، مولائے کائنات نے 6 مرتبہ اپنا تھوک مبارک آپ کے منہ میں ڈالا، پھر آپ مولائے کائنات رک گئے۔ اب سرکار غوث پاک اپنا منہ کھولے 7ویں مرتبہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مولائے کائنات نے فرمایا، عبد القادر یہ ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے، حضور نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، اس لیے میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ اسی تھوک مبارک کا اثر تھا کہ سامنے والا جو آواز
آواز سنتا، پیچھے والا بھی اسی آواز کو سنتا۔ یہ سرکار سیدنا غوث اعظم کا معاملہ ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کے حوالے سے میں اور کچھ عرض کروں۔ چند ایک عقیدت محبت والی باتیں ہیں، اور پھر سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہماری زندگی کس انداز کی ہونی چاہیے، یہ بھی عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، عالم شیرخوارگی میں ہیں، اور امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اور امت کا ایک رویت کا بڑا مسئلہ، رویت کا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا۔ مولویاں تو آپس میں گولیاں بھی چلا لیتے، چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن سرکار غوث پاک نے روزہ رہ کر اور روزہ چھوڑ کر امت کی رہنمائی فرمائی کہ آج عید منالی جائے، اور عزیزان گرامی چھوٹی سی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ سے جدا ہو کر بغداد شریف پہنچتے ہیں، مدرسے میں داخل ہوتے ہیں۔ ویسے تو مادرزاد ولی ہے، لیکن عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھو، جو ولی ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جو جاہل ہو، اور کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ کبھی مدرسے کو نہیں گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جس لمحے میں اس کو ولایت دیتا ہے اسی لمحے میں اسے عالم بھی بنا دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک تو مادرزاد ولی ہے، پھر بھی علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ نے مدرسے کا رخ کیا، اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا۔ ابھی طالب علم ہے غوث پاک، امت کی رہنمائی کرنا جس گھرانے کی ذمہ داری ہو، اس گھرانے میں پڑھتے غوث پاک، طالب علم ہے، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ دارالفتہ میں ایک استفتاء آیا، چھوٹے سے بچے ہیں وہ اور طالب علم ہے، استفتاء کیا ہے، سوال کیا ہے، کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام مسئلہ زیل میں کہ زید نے ایک منت مانگی، میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی ایسی شان والی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر ویسی عبادت کوئی اور نہیں کرنا اس وقت وہ ٹائم پہ۔ اگر نہیں کر سکا میری بیوی کو طلاق طلاق طلاق، کام ہو گیا۔ اور جب کام ہوا تو اس کو منت کا خیال آیا۔ عزیزان گرامی، بعض وقت ہوتا ہے جذبات میں، نہیں کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی آثار نہیں ہے بننے کا، بڑی بڑی منت کر لیتے، بڑی بڑی منت ہے۔ خود سرکار کے دور میں بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ ایک صحابی کا کام رکا، اب منت کرے ہو، اے اللہ میرا یہ کام رک گیا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کی دہلیز کو، چوکھٹ کو دنیا میں چوموں گا۔ جذبات میں کام ہو گیا،
اب جیسے ہی کام ہوا منت کا خیال آیا، جنت کا دروازہ کا چوکھٹ کہاں ہے، دہلیز کہاں ہے، اب چومنا کیسا، مرے بغیر، قیامت کے بغیر، حشر کے بغیر وہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ کرے تھے منت، جذبات میں کر دیے کون میں حضور کے پاس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در بھی بڑا عجیب در ہے تھا، ہر مسئلہ لے کے پہنچ جاتے۔ حق تو یہ ہے کہ ایک جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا، تیر کھینچے ڈھیلا آ گیا، ڈھیلا ہتھیلی میں لے کے حضور کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ آنکھ نکلتی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا سمجھ گیا نہیں فرمایا ہوگا، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھئی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری آنکھ واپس ہو جائے، یہ عقیدہ تیرا ہے تو شرک ہے، نہیں کہا حضور۔ حضور نے کیا کیا، اپنا لعاب مبارک خوب شریف اس صحابی کے آنکھ کے سوراخ میں لگایا، ان کی ہتھیلی سے آنکھ کے ڈھیلے کو اٹھایا اور ان کے آنکھ کے سوراخ میں لگا دیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں درد بھی ختم، خون بھی ختم، زخم بھی ختم، آنکھ میں روشنی بھی واپس آ گئی۔ ہر مسئلہ لے کے حضور کے پاس، پانی نہیں آیا، نہیں ملا پانی، سفر میں ہے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے کہیں پانی نہیں ملا، آگے حضور کے پاس، یا رسول اللہ دور دور تک دیکھے پانی نہیں ہے، پورے پیاسے ہو گئے، پورے پیاسے ہو گئے، کیا کرنا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا خالی برتن لے آؤ، خالی برتن لایا گیا، حضور نے اپنی پانچوں انگلیاں اس خالی برتن میں رکھی، رکھنا تھا کہ پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ حضور نے فرمایا لیتے جاؤ پیتے جاؤ۔ اب علماء میں بحث چھڑ گئی، آب کوثر افضل ہے یا آب زمزم افضل ہے؟ عاشق نے اٹھ کے کہا نہ یہ افضل نہ وہ افضل، افضل تو وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے برآمد ہوا۔ ہر مسئلہ لے کے حضور کے پاس۔ اب یہ بھی منت مانگ لیے تھے، کام ہوا تو دیکھو جو کر سکتے وہ منت مانگنا، اور ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، ادھر ادھر یہ وہ بڑے بڑے باتیں نہیں کرنا۔ کوئی کام خراب ہوا، کوئی کام رک گیا، کوئی کام بگڑ گیا تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میرا یہ کام کرا دے، میں 70 غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، 7 غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، اپنی اوقات جتنی ہے اتنی منت کر لینا۔ اب اور پاورفل بتاؤں آپ کو، پاورفل انتہائی، کام رکا ہوا ہے، کوئی کتاب دیکھ کے جو تعویذ دے رہا ہے اس کی کوئی تعویذ اثر نہیں کرتی، کیا کرنا ہے؟ اللہ میرا یہ کام رکا ہوا ہے، اگر میرا یہ کام بن گیا تو تیرے حبیب کی آل کی خدمت کر لیتا ہوں، پھر دیکھو کام کیسا بنتا۔ اور یہ اوڑن چھو نہیں، میری تقریر، میرا کتاب، میرا وعظ نذرانے کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ دائی میزبان اور میرے درمیان کوئی دلال ہوتا، کیونکہ آج کل مقرر بڑے قیمتی ہو گئے، مقرر بڑے قیمتی ہو گئے، اور
کمیٹی اور میزبان کے درمیان، مقرر اور کمیٹی کے درمیان ایک دلال ہوتا، کمیٹی سے ایک نظر بات کرتا، مقرر سے ایک نظر بات کرتا، 50% اس کے 50% اس کے. تو ایسے نظرانوں کے پیچھے اللہ کا کرم ہے، یہ فقیر کبھی نہیں بھاگا، اڑن چھو بات کرتا ہی نہیں، دم ہے بات کرتا ہوں، تجربہ ہے، کام بگڑا ہوا ہے، کام بن نہیں رہا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا میرا یہ کام بنا دے، ادھر کام بنے گا، ادھر تیرے محبوب کی آل کی خدمت کر لوں گا، کام بن جائے گا. آگئے حضور یا رسول اللہ، منت کیا تھا، کام رکا ہوا تھا، منت کیا تھا کہ جنت کے، دنیا ہی میں جنت کے دروازے کی چوکھٹ کو، دہلیز کو چوم لوں گا. یا رسول اللہ کام بن گیا. اب منت کی ادائیگی کی پریشانی ہے، منت کی ادائیگی کی پریشانی ہے. حضور نے سارا واقعہ سنا، فرمایا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ اگر یہ نہیں ہوا تو میری بیوی نکاح سے نکل جائے گی، طلاق ہو جائے گی اس کو. حضور نے فرمایا ایسی باتیں کرتے کیوں ہو جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اب یہ رونے لگے، اور حضور کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے، اپنی امت کا رونا حضور نہیں دیکھ سکتے. ادھر صحابی روئے، حضور مسکرائے، فرمایا رک، اماں بابا ہے؟ بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا گھر جا، ماں کے قدم چوم لے، باپ کی پیشانی چوم لے، تیری منت ادا ہو جائے. آپ کے ماں کے قدم چومنا، باپ کی پیشانی کو چومنا ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے جنت کے دروازے کو دنیا میں رہ کر چوکھٹ اور دہلیز کو چوما ہے، تیری منت پوری ہو جائے گی. اب ایک روایت ایسی ہے کہ وہ اور پریشان ہو گئے، رسول اللہ ماں باپ کا تو اماں بھی نہیں ہے بابا بھی نہیں ہے، دونوں گزر گئے. حضور نے فرمایا قبرستان جا، ان کی قبر پہ پہنچ، باپ کے قبر کے سرانے کو چوم لے، ماں کے قبر کے پینڈی کو چوم لے، منت ادا ہو جائے. اب وہ اور بورا، یا رسول اللہ میں بہت چھوٹا تھا، نہ اماں کی قبر معلوم نہ بابا کی قبر معلوم. حضور نے فرمایا پریشان مت ہو، زمین پہ ایک لکیر ڈال اور باپ کی قبر تصور کر کے ایک طرف چوم لے، ماں کی قبر تصور کر کے ایک طرف چوم لے، تیری منت ادا ہو جائے. جو مسئلے کئی حل نہیں ہوتے وہ نبی اور آل نبی کے پاس آتے ہیں. آیا مسئلہ کہ ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت ویسی عبادت کوئی اور دنیا میں نہیں کر رہا. اگر نہیں کر سکا بیوی کو طلاق طلاق طلاق، کام ہو گیا. بڑا پریشان ہوں، سجدہ کروں کوئی نہ کوئی تو کر رہا، رکوع کروں کوئی نہ کوئی تو کر رہا، قیام کروں کوئی نہ تو کوئی کر رہا، قعدے میں بیٹھوں کوئی نہ کوئی کر رہا. اب جو عبادت ذہن میں آ رہی، ساتھ میں یہ بھی معلوم ہو رہا، پتا چل رہا کہ بھئی یہ عبادت تو کامن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں صرف یہ میں ہی کر رہا ہوں. اب تو بیوی گئی، آ گئے مفتی صاحب کے پاس. اب مفتی صاحب کو استفتاء دیے، کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام، مسئلہ ذہن میں جو بھی پیٹرن ہوتا ہے. اب بغداد کے مفتی ہے، بڑے حیران ہوئے اس مسئلے کو لے کر.
یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو کس عبادت کا مشورہ دیا؟ کس استفتاء کا جواب دے کیا آتا ہے؟ سبھی حیران تھے، پریشان تھے۔ اب غوث اعظم چھوٹے سے بچے ہیں، طالب علم ہیں، اساتذہ کو پریشان دیکھا، رہ نہیں گیا، پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ بولے عبد القادر، یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ آیا ہے، حل نہیں ہو رہا ہے، اور سارے ہم تمام نے اپنے سروں کو جوڑ لیا، لیکن اس کا جواب ہم سے بن ہی نہیں رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا وہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ بتایا گیا۔ غوث پاک نے فرمایا یہ تو بہت آسان ہے جواب اس کا۔ اب صدر مفتی تھے، بولے آسان کیسا ہے؟ بولے اس شخص سے کہیے کہ حرم مکہ چلا جائے اور تمام لوگوں سے درخواست کرے کہ تھوڑی دیر رک جائے اور سب کو روک کر طواف کر لے، اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہ جائے گا۔ یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بچپن میں آپ کی شان علمی کا یہ عالم ہے، آپ کے فراست ایمانی کا یہ عالم ہے، تو عزیزان گرامی جوانی کیسی شان والی ہوگی، بڑھاپا کیسا شان والا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مرید ہیں، آپ کے سلسلے میں جو مرید ہیں، وہ تو قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ عزیزان گرامی سرکار غوث پاک اپنے سے کچھ نہیں کرتے، بولے تو اللہ کی مرضی سے بولے، کھائے تو اللہ کی مرضی سے کھائے، پانی پیے تو اللہ کی مرضی سے پیے۔ عزیزان گرامی پھر اللہ نے فرمایا عبد القادر مرید کیوں نہیں کرتا؟ مرید کر۔ سرکار غوث پاک نے کہا نہیں اللہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر مرید کر۔ غوث پاک نے فرمایا اللہ میرے مولا، میرے رب، میرے خالق، میرے مالک، تیری بات کو کبھی نہیں کہا عبد القادر نے، لیکن اب تو مرید کرنے کا حکم دے رہا ہے، تجھے بھی ایک وعدہ کرنا پڑے گا، جو میرا مرید ہوگا توبہ کے بغیر اسے موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر مرید کر، تیرا جو مرید ہوگا وہ توبہ کے بغیر دنیا سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ اب عزیزان گرامی اتنے برس ہو چکے، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویاں ہوتی ہیں، سرکار غوث اعظم کا جشن ولادت ہوتا ہے، سرکار سیدنا غوث اعظم کے لنگر چلتے ہیں، کیوں نہ چلیں؟ عزیزان گرامی نام تو عبد القادر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قدرت نما بنایا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم بڑی شان والے، بڑی عظمت والے۔ میں کچھ پھولوں کی بے شنی دیکھ رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو میں سمیٹوں گا، سمجھ رہا ہوں بادشاہ دیر ہو گئی۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا جشن آپ کو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مبارک فرمائے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے اس جشن کی برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، ہمارے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ہماری دنیا و آخرت کو سنبھال دے۔ عزیزان گرامی ایک بات کہہ کے اب شعیب کا برا بھی مانے تو میں کہوں گا، سرکار سیدنا غوث پاک کی کرامات۔ اب یہ اتنے برس کے بعد ممشاد قادری ٹھہر کے کرامت بیان کر رہا ہے، تو یہ مسئلہ غوث پاک کا ہے۔ غوث پاک کی حیات میں اس وقت جب غوث پاک بغداد میں جلوہ افروز ہے، اسی زمانے میں غوث پاک کی کرامتوں کو سند کے ساتھ دوسرے علماء دوسرے علاقوں میں بیان کرتے تھے۔
غوث پاک کتنی کرامتیں دی. ایک صاحب کو کرامت دیکھنے کا شوق ہو گیا. آج بھی ایسے شوق پالنے والے بہت سے لوگ ہیں. صاحب کے پاس جائیں گے, بس ان کو کرامت ہونا ہو, کرامت ہونا ہو. یہ مزاج ہر طور پہ رہا, نہیں دکھا بھاگ جاتے, نہیں دکھا بھاگ جاتے. تو ایک صاحب کو شوق ہوا, دور سے کرامتہ سنے سنے سنے, بولے بھائی آنکھوں سے بھی ایک بار لائیو کرامت دیکھنی ہے. آگے بولتا تھا غوث پاک سرکار کی خدمت میں سامان بوریا بستر باندھ کی آئے, ختم بوسی کرے. غوث پاک نے فرمایا کیوں نہیں, ادھر کون کہاں؟ بولے حضور جا رہا تھا, سوچا کہ ختم بوسی کرتے ضرور. تو غوث پاک نے کہا بھائی لمبے سفر سے آئے ہو, لمبے سفر پہ جانا شاید ایک کام کرو کچھ دن میرے پاس رہ جاؤ. سرائے تھا غوث پاک, سرائے بھی غوث اعظم کی, لنگر بھی غوث اعظم. سرائے آج تک قائم ہے غوث اعظم کا, لنگر آج تک غوث اعظم کا قائم ہے. اس زمانے میں جب عراق پر کارپیٹ بامبنگ ہو رہی تھی, اس زمانے میں بھی غوث اعظم کا لنگر چل رہا تھا. کووڈ سے پوری دنیا بند تھی, غوث اعظم کا لنگر کھلا ہوا تھا. سرائے میں ٹھہر گئے, اب سامان رکھا سرائے میں, آ گیا غوث پاک کے پاس. اب شام میں غوث پاک کو دیکھ رہا, صبح میں غوث پاک کو دیکھ رہا, رات میں غوث پاک کو دیکھ رہا, دن میں غوث پاک کو دیکھ رہا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, انہیں بولا یہ کیا ہے بھائی, اتنا ٹائم گزار دیا, کرامت ہی نہیں بتا رہی. تیسرا دن کوئی کرامت نہیں. چوتھا دن یہ جو دیکھنے آیا تھا وہ کرامت ہی نہیں. ایک ہفتہ گزر گیا. انہیں بولا بھائی لوگ خام اٹھا کے آنو, باپ کا بتنگڑ بنا دو. انہیں کیا سمجھا جیسا کہ آج کل ایک آدمی پسند آ گیا, اب اس کو مشہور کرنے کے لیے ایک ٹیم بن جاتی. انہیں کچھ ہو نہ کرو لیکن اس کو پاپولر کرنے کا ورک شروع ہو جاتا. بہت بڑے مولانا ہے بھائی, بلاؤ, گئے تو گئے 1 لاکھ روپے دلاؤ, گئے تو گئے 60,000 دلاؤ. یہ ٹیم ورک رہتا. تو انہیں وہی سمجھا ایسا ٹیم ورک ہے. غوث پاک کے کرامتہ بیان ہو رہے, کرامتہ بیان ہو رہی. انہیں بولا نہیں, یہ تو چکر ہے. گیا سرائے, بوریا بستر باندھا, جانے لگا. جب جانے لگا دروازے پہ غوث پاک کھڑے ہوئے. بولے کدھر؟ جی جانو, جو کام کو آئے تھے وہ ہوا. اتنے دن رہا کوئی کرامت نہیں, اب جاتے وقت پوچھ رہے ہیں جو کام کو آیا تھا وہ ہوا. بولے نہیں ہوا. غوث پاک نے کہا جھوٹ مت بول, جھوٹ سے سب نفرت ہے, جھوٹ مت بول. انہوں نے کہا صحیح بول رہا, نہیں جھوٹ بول رہا. اب انہیں بولا ہاں اتنے دن رہا کوئی کرامت نہیں دیکھا ہے, اب جاتے وقت دکھا رہے ہیں, ذرا اور چیک. بولے حضور میں کیوں آیا تھا بتائیے. بولے تو میری کرامت دیکھنے آیا تھا. انہیں بولا اما اب دکھی کرامت, اب دکھی کرامت. تو غوث پاک سے اس نے کہا کہ یا شیخ اتنے دن رہا کوئی کرامت نہیں دکھائے, جاتے وقت کرامت دکھائے. تو سرکار غوث پاک نے فرمایا ایک بات بول, تو میرے کو کب کب دیکھا؟ بولے حضور صبح میں دیکھا, شام میں دیکھا, دن میں دیکھا, رات میں دیکھا. یہ بتا کوئی خلاف شرع خلاف سنت کام کرتے ہوئے مجھے دیکھا؟ بولا خدا کی قسم نہیں دیکھا. آپ کو جب دیکھا سنت پہ عمل کرتے دیکھا, جب دیکھا شریعت پر عمل کرتے دیکھا. غوث پاک نے فرمایا سن, عبد القادر کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ وہ ہر کام سنت و شریعت کے مطابق کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہم کو اس جشن ولادت با سعادت
سعادتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ.